بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ المبحث الخامس المرۃ والتکرار اذا دل الدلیل علی ان المولا یطلب الفعل مرۃ واحدہ کقولہ سبحانہ وللہ علی الناس حج البیت، سورہ آل عمران 97 آیت۔ درس الموجز فی الاصول حصہ اول، اور یہاں پہ صفحہ ہے 3939۔ بات یہ ہو رہی تھی امر کے بارے میں کہ مادہ امر اور حیات امر کا موضوع لاح کیا ہے، کس کے لیے وضع ہوئی۔ ایک گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اب سوال یہ ہے کہ حیات امر یا مادہ امر جب مولا کی طرف سے صادر ہوتا ہے ایک امر، تو اس امر میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ ظہور رکھتا ہے کہ مجھے اس کام کو ایک مرتبہ انجام دینا ہے۔ اگر ہم کہیں امر میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امر مرہ پر دلالت کرتا ہے۔ اگر امر میں صلاحیت، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ صیغہ امر اور مادہ امر میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر مرہ پہ دلالت نہیں کرتا۔ آیا امر میں یہ صلاحیت ہے، اس میں ظہور رکھتا ہے کہ مجھے متعدد مرتبہ انجام دینا ہے؟ اگر امر میں یہ صلاحیت ہو، امر اس چیز میں ظہور رکھے، تو کہیں گے امر مرہ نہیں بلکہ تکرار پہ دلالت کرتا ہے۔ سوال ہے، ابھی اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ اگر دلیل آ جائے، مولا نے امر صادر کیا ہے، ساتھ اس کے ایک قرینہ اور دلیل بن رہی ہے کہ امر کا متعلق ہم نے ایک مرتبہ انجام دینا ہے۔ اگر دلیل آ جائے کہ اس امر کو اور اس فعل کو ایک مرتبہ انجام دینا ہے، خارج میں، ہماری محل بحث سے خارج ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے کہ للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے ذمہ ہے جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ حج بیت اللہ کرے۔ اب یہ آیت اس کے اندر ایک امر اور فرمان کو سمجھا رہا ہے، حج کو لوگوں کے ذمہ قرار دے کر کہ حج واجب ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ امر کے اسلوب میں سے ایک اسلوب یہ تھا کہ کام کو شخص کے ذمہ قرار دیا جائے۔ اب جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج واجب ہے۔ کہتا ہے اس امر کے اندر آغا جان دلیل موجود ہے کہ حج کو آپ نے ایک ہی مرتبہ انجام دیا۔ کون سی دلیل ہے اس میں کہ امر کو ایک ہی مرتبہ انجام دینا ہے؟ کہتا ہے وہ دلیل یہ ہے، وہ قرینہ یہ ہے کہ مولا نے کس کو طلب کیا ہے؟ فعل کو، کہ متعلق امر کو خارج میں آپ نے وجود دینا ہے۔ یہ مطلوب مولا ہے نا، کہ خارج میں متعلق امر کو کیا کریں؟ وجود دیں، ایجاد کریں۔
جب میں نے ایک مرتبہ حج کو انجام دے دیا تو فعل وجود میں آ گیا، مولا کا مطلوب حاصل ہو گیا۔ اب مولا کا مطلوب جو تھا وہ حاصل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے یہ تو نہیں کہا کہ 2 مرتبہ حج انجام دیں یا 3 مرتبہ۔ مولا نے طلب کیا ہے؟ مولا کا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا وجود فعل کو چاہتا ہے، اور میں نے جو ہی اس فعل کو انجام دیا امر مولا ساکت ہو جائے گا، امر مولا۔ بس اس کے اندر دلیل موجود ہے کہ یہ امر مرہ پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر امر کے ساتھ دلیل آ جائے، کیا دلیل آ جائے؟ کہ مولا متعلق امر کو تکراراً طلب کر رہا ہے۔ مثلاً کہا ہے اس آیے مبارکہ میں فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی شہر رمضان کے چاند کا مشاہدہ کرے، دیکھ لے، فل یسم ہو، اس کو روزہ رکھنا۔ اس سال ہم نے چاند کا مشاہدہ کیا، روزہ رکھا، اگلے سال چاند کا مشاہدہ کریں گے پھر روزہ رکھیں گے، اگلے سال پھر۔ خود اس کے اندر دلیل موجود ہے کہ فال یسم، فال امر کا صیغہ ہے، اور دلیل موجود ہے کہ مولا یہ کام ہم سے تکراراً طلب کر رہا ہے۔ یہ بھی محل بحث سے خارج، جہاں دلیل ہے کہ مرہ ہے، جہاں دلیل ہو تکرار پر، دلیل والا امر ہماری محل بحث سے خارج ہے۔ ہمارا محل بحث وہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ دلیل آئے، خود امر کے اندر یہ چیز ظہور پذیر ہو رہی ہے کہ مولا اس حکم کو 1 مرتبہ انجام دینا یا متعدد مرتبہ انجام دینے کے لیے لایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آقا جی؟ کہتے اس کے متعلق، اس کے جواب میں کہ آیا دلالت کرتا ہے یا نہیں مرہ اور تکرار پر، کہتا ہے کہ 3 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں مرہ پر دلالت کرتا ہے، بعض کہتے ہیں تکرار پر دلالت کرتا ہے، بعض کہتے ہیں نہ مرہ پر دلالت کرتا ہے نہ ہی کسی میں ظہور۔ احتمال ہے کہ مولا 1 مرتبہ متعلق کے امر کو طلب کر رہا ہو، اور احتمال ہے کہ مولا تکراراً۔ تحقیق کیا ہے؟ کہتا ہے یہی تیسرا قول تحقیق کے مطابق ہے، حق تیسرا قول ہے، کسی میں بھی ظہور کی بات ہے، کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کسی میں ظہور نہیں رکھتا؟ کہتے ہیں امر کے لیے، امر ہمارے پاس امر کی 2 چیزیں تھیں، ایک مادہ امر تھا، ایک حیت امر تھی۔ مادہ امر ہم پہلے کہہ چکے ہیں، کس پہ دلالت کرتا ہے؟ فعل پہ دلالت کرتا ہے، طلب پہ دلالت کرتا ہے، طلب پہ، فعل پہ اور طلب پہ دلالت کرتا ہے۔ حیت امر کس پہ دلالت کرتی ہے؟ انشاء بعث پہ دلالت کرتی ہے۔ تو حیت امر کا موصولہ بعث ہے، مادہ امر کا موصولہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ مادہ دلالت کر رہا ہے نہ حیت دلالت کر رہی ہے، تو کون سی چیز ہے امر میں کہ جو دلالت کر رہی مرہ پر؟ یا کوئی چیز نہیں ہے امر میں کہ جو مرہ اور تکرار پہ۔ اب اسی طرح 6ٹھی بحث اس فصل میں جو لا رہا ہے وہ بالکل اسی بحث کے مشابہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب مولا کی طرف سے فرمان اور حکم صادر ہوتا ہے تو آیا اس حکم کو، اس حکم میں، اس حکم کا ظہور ہے اس چیز میں کہ اس کام کو فوری انجام دینا ہے؟ اگر ہم قائل ہو جائیں، نظریہ ہو جائے ہمارا، مبنی اصولی یہ ہو جائے کہ امر جب بھی آتا ہے اس میں یہ چیز ظاہر بظاہر ہوتی ہے کہ اس کو فوری انجام دینا ہے، تو کہیں گے امر فوریت پہ دلالت کرتا ہے۔
اگر ہم کہیں کہ امر میں یہ صلاحیت نہیں ہے، امر کا ظہور اس میں نہیں ہے کہ فوری انجام دینے، بلکہ اس کو امر کا ظہور اس میں ہے کہ اس کو متأخر دیر سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اگر امر میں یہ صلاحیت ہو اور اس میں ظہور ہو کہ مولا کی مراد یہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد اس کو انجام دیں، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو کہیں گے امر تاخیر پہ دلالت کرتا ہے، فوریت پہ دلالت نہیں کرتا۔ ابھی سوال ہے، آیا فوریت یا تاخیر پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس میں بھی 3 قول ہے۔ بعض نے کہا ہے فوریت پہ دلالت کرتا ہے، جب بھی امر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو فوراً انجام دیا جائے۔ بعض آئے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، امر میں یہ صلاحیت نہیں ہے، نہ فوریت پہ دلالت کرتا ہے نہ تراخیر پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے یہی قول حق ہے کہ امر کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتا، اگر بغیر کسی دلیل کے آ جائے گا تو احتمال ہے کہ اس کام کو فوراً انجام دیا جائے، احتمال ہے کہ اس کام کو متاخر کیا جائے، جب تک دلیل نہیں ہوگی۔ امر میں یہ چیز نہیں ہے، امر کسی میں ظہور نہیں رکھتا۔ کیوں؟ پہلے ہم دلیل بیان کر چکے ہیں۔ مادہ امر کا موضوع کیا ہے؟ فعل یا طلب۔ حیت امر کا موضوع کیا ہے؟ باس۔ تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یا مادہ امر ہے یا حیت امر ہے۔ نہ مادہ امر کا موضوع فوریت اور تراخی ہے، نہ حیت امر کا موضوع فور یا تراخی ہے۔ جب موضوع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے امر مادہ امر اور حیت امر کوئی بھی فوریت اور تراخی پہ دلالت۔ اچھا، بعض اصولین کے جو قائل ہوئے ہیں کس بات کے؟ اس بات کے کہ جناب امر جب بھی صادر ہوتا ہے آقا اور مولا سے یہ فوریت پہ دلالت کرتا ہے، یہ دعویٰ کر دیا۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے 2 آیتوں کو اس دعوے پر کہ امر فوریت پہ دلالت کرتا ہے، 2 آیات کو دلیل بنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلی آیت ہے آل عمران 133 آیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ الی آخر آیا۔ سارے کون سیگا؟ امر کا سیگا ہے، سرعت سرعہ سے، یعنی تم جلدی کرو، کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف۔ توجہ کریں، استدلال دلیل لا رہے ہیں کہ جب بھی امر آتا ہے فوریت پہ دلاخل کرتا ہے۔ اب مولا نے کیا کیا قرآن مجید میں خداوند متعال نے کہ تم مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اب مغفرت بذات خود گناہوں کی بخشش یہ مولا کا کام ہے یا بندے کا کام ہے؟ گناہوں کو بخش دینا خدا کا کام ہے۔ یہ کہنا کہ تم مغفرت کی طرف جلدی کرو جب ایک کام ہمارے بس میں نہیں ہے، شخص مکلف کے بس میں نہیں ہے، تو مولا اس کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ حکم تو دیا ہے، لیکن مغفرت سے مراد گناہوں کی بخشش نہیں ہے بلکہ اسباب مغفرت ہیں، ان کو تو ہم انجام دے سکتے ہیں نا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے اسباب مغفرت کی طرف کیا کرو؟ جلدی کرو۔ اس جلدی سے کیا مراد ہے؟ فوریت مراد ہے، یعنی جو ہی حکم صادر ہو ادھر سے انجام دیں، تاخیر۔ اگر جس وقت میں ممکن ہے اس کام کو انجام دینا، وقت ممکن میں اس امر کو انجام دیا جائے فوری طور پر۔ جلدی سے مراد یعنی فوری۔
یہ ہے وجہ استدلال اس آیہ کریمہ سے. یہ کہتا ہے اس پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں کہ مولا امر کا صیغہ لایا ہے اور مادہ سارع سے ہے جس کا معنی ہے جلدی کرنا. سارعو یعنی تم جلدی کرو. مغفرت سے مراد بھی گناہوں کی بخشش نہیں ہے بلکہ سبب بخشش ہے، یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ. واجبات اگر بالفاظ ہم مراد لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسباب مغفرت یعنی امر جو ہے، حکم اور فرمان جو ہے، یہ اس کو انجام دینا فقط یہ سبب مغفرت نہیں ہے بلکہ مستحبات بھی سبب مغفرت ہیں. اگر ہم مان لیں کہ اسباب مغفرت واجبات اور مستحبات دونوں ہیں تو مستحب کو انجام دینا واجب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جس چیز کو انجام دینا واجب نہیں ہے ہم کہیں کہ اس کو جلدی انجام دینا واجب ہو تو یہ درست نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اسباب مغفرت یعنی واجبات کو فوراً انجام دیں. ہم کہتے ہیں مستحبات کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ اگر یہ دلیل ہے فوریت پر تو پھر اس کا مطلب ہے مستحبات کو بھی فوراً انجام دینا واجب. ان کو تو انجام دینا ہی واجب نہیں ہے، فوراً کجا. لہذا یہ دلیل آپ کی قابل قبول نہیں. وہ آئے ہیں دوسری دلیل پیش کر دی ہے. کہتے ہیں آیہ قرآنی ہے، اس میں سورہ مائدہ 48 نمبر آیت ہے. اس آیت کے آخر میں فاستبقوا الخیرات. یہ استبقوا امر کا صیغہ ہے. خیرات یعنی واجبات، نیکیوں کی طرف سبقت کرنا واجب ہے. چونکہ امر ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے نا. ہم پہلے کہہ چکے ہیں امر دلالت التزامی ہے اس کے وجوب پہ، یعنی لازمی طور پر سبقت. اب سبقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ہی حکم مولا آئے بجائے اس کے کہ دوسرے جلدی انجام دیں، سب سے پہلے آپ جلدی کریں، سبقت کریں یعنی فوری انجام دیں. سبقت کریں یعنی فوری انجام. کہاں سے استدلال آ رہا ہے؟ یعنی فوراً انجام دینا واجب ہے. یہ کہتے ہیں اس آیت پر بھی، اس دلیل پر بھی، آپ کی اس دلیل پر بھی اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ مولا یہاں پہ حکم نہیں دے رہا، مولا یہاں پر تشویق کر رہا ہے اپنے غلاموں کو، اپنے عباد کو، کہ تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمل خیر کو انجام دینا چاہیے. سمجھ آئی بات کی؟ جیسے قرآن میں جناب یوسف اور زلیخا کے بارے میں آئے فاستبقا الباب، دونوں نے دروازے کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کی. جناب زلیخا دوڑی کہ دروازہ نہ کھولنے دوں، جناب یوسف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دروازہ اس کے جانے سے پہلے کھول لوں. یہ وہی مسابقہ ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. سبقت کا معنی قطعاً فوریت نہیں ہے. سبقت معنی آگے بڑھیں، یعنی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. وہ ٹھیک ہے، آگے بڑھنا کہاں اور فوریت؟ اے دلیل، یہ آیت آپ کی فوریت پہ دلالت نہیں کرتی. پس خلاصہ مطلب یہ ہوا، آج ہم نے 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال ہم نے یہ کیا ہے کہ آیا جب امر آ جاتا ہے تو اس کا مدلول اور موصولہ فوریت ہے، فوریت پہ دلالت کرتا ہے، یا تراخی پہ دلالت کرتا ہے، یا کسی پہ بھی دلالت نہیں کرتا. 3 قول قول حق ثالث.
اس کی دلیل مادہ اور حیت ہے، اس کا مدلول اور ہے، اس کا مدلول اور ہے۔ کوئی بھی مدلول نہ مادہ کا ہے نہ حیت کا ہے، مرہ اور تکرار۔ پھر سوال کیا کہ آیا تراخی اپنے کیا ہے، فوریت یا تراخی پہ دلالت کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، وہی دلیل ہے، نہ مادہ دلالت کرتا ہے نہ بعض نے دلیل لائی ہے، 2 آیتیں پیش کی ہیں فوریت پر، مرہ و تکرار پر نہیں، فوریت پر دلیل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر یہ دونوں آیتیں جو ہیں قابل استدلال نہیں۔ سمجھ آ گئی آج؟ ہاں، اگر سمجھ نہیں آئی تو جواد شاہ صاحب سے پوچھ لینا، کیونکہ انہوں نے پچھلے سال پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بات نہیں کہنا چاہیے ہے، چلو نہیں کہتے، دھرم بھرم رکھیں۔ دیکھیں جی، المبحث الخامس المرۃ والتکرار، 5ویں بحث یہ ہے مرہ اور تکرار۔ یہ عنوان بالکل مبہم ہے، اس کو عنوان کو بیان کرتا ہے تفصیل سے، کہتا ہے اذا دل الدلیل علی ان المولا یطلب الفعل مرۃ واحدۃ۔ آجی اگر دلیل آ جائے اس بات پر کہ مولا متعلق امر جو فعل ہے اس فعل کو ایک ہی مرتبہ طلب کر رہا ہے، مرہ پر دلیل آ جائے، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس میں فرمان آیا ہے نا، اور فرمان جو ہے آیا ہے اور اس میں دلیل پائی جا رہی ہے کہ مولا ایک ہی مرتبہ حج کو، وہ دلیل میں نے بیان کر دی ہے۔ او دل الدلیل علی لزوم التکرار، یا دلیل آ جائے جو آ کر دلالت کرے، اس امر کے ساتھ دلیل ایک کرینہ آ جائے جو آ کر دلالت کرے کہ یہاں پر اس حکم کو تکراراً انجام دینا ہے۔ کقولہ سبحانہ، جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے فمن شاہد منکم الشہرا، جو شخص تم میں سے مشاہدہ کرے شہرا یعنی شہر رمضان کے چاند کا، فلیصمہ، پس اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر دلیل آ جائے، یہاں اس میں دلیل ہے، کیسے دلیل ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب جو بھی دیکھے گا، جس سال بھی دیکھے گا اس پر روزہ واجب ہوگا، یعنی ہر سال تکرار کرے گا۔ فَيُتْبَعُ مَدْلُولُهُ، بس اس دلیل کے مدلول کی اتباع کی جائے گی، جو بھی دلیل دلالت کرے گی۔ اما اذا لم يتبین واحد من الامرین، پھر کہتا ہے اگر دونوں چیزوں میں سے، امرین یعنی شیئین، دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی واضح نہ ہو، نہ مرہ پر دلیل ہے نہ مطلق مرہ ہے بغیر دلیل کے، فَهَلْ تَدُلُّ عَلَى الْمَرَّةِ أَوْ عَلَى التَّكْرَارِ، آیا پھر بھی مرہ اور تکرار پہ دلالت کرتا ہے، او لا تدل علی واحد منہما، یا کسی ایک پر بھی دلالت، الحق هو الثالث، حق قول کسی پہ دلالت نہیں کرتا، کیوں؟ لأن الدلیل اما ہوا حیت الامر او مادتہ، چونکہ دلیل جو دلالت کرے تکرار یا مرہ پر، یا مادہ دلیل بنے گا یا حیت دلیل بنے گی۔ فالحیت وضعت لنفس الباس، پس حیت اس کو وضع کیا گیا بذات خود باس کے لیے، اس کا موضوع کیا ہے؟ باس ہے۔ والمادۃ وضعت، اور مادہ اس کو وضع کیا گیا لصرف طبیعت، یعنی فقط فعل پہ دلالت کرنے کے لیے، اس کا موضوع کیا ہے؟ فعل آگا، تب صرف طبیعت یعنی فعل۔ فلیس ہناک ما، پس نہیں ہے وہاں پر وہ شے یدل علی المرۃ والتکرار، یعنی کون سی چیز ہے کہ جو مرہ اور تکرار پہ دلالت کرے۔ وَإِسْتِفَادَتُهَا مِنَ اللَّفْظِ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ دَلِيلٍ، کہتا ہے مرہ یا تکرار کا فائدہ حاصل کرنا لفظ امر سے یہ محتاج دلیل ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو نہ مرہ پہ دلالت کرتا ہے نہ۔ المبحث السادس الفور والتراخی، چھٹی بات ہے فور و تراخی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی تراخی سے مراد یعنی متاخر
تاخیر سے انجام دینے. اختلف الاصولیو فی دلالت حیت الامر علی الفور او التراخی. کہتے ہیں اصولین نے اختلاف کیا ہے اس میں کہ حیت امر کی دلالت فوریت پر یا تراخی پر ہے یا نہیں. علی اقوال چاند قول ہیں. الاول انہا تدل علی الفور. ایک یہ ہے کہ حیت امر فوریت پہ دلالت کرتا ہے. الثانی انہا تدل علی التراخی. دوسرا قول یہ ہے کہ حیت امر تراخی پہ دلالت کرتی ہے. جب امر کا صیغہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے اس کو دیر سے انجام دیں. یہ دعویٰ انہوں نے کیا. دلیل نے نہیں بیان کی اس کی. انہا لا تدل علی واحد منہما. دلیل نے بیان نہیں کی، یعنی اصول میں موجز میں بیان نہیں ہوئی، ویلا دوسری کتابوں میں ہیں. انہوں نے جو دعویٰ کیا ادلہ بھی بیان کی ہے. تیسرا قول ہے کہ حیت امر ان دو میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتی. والحق هو القول الثالث. حق کیا ہے؟ قول لما تقدما. اس دلیل کی وجہ سے کہ جو گزر چکی ہے مرہ اور تکرار میں. وہ کیا دلیل گزر چکی ہے؟ من ان الحیت وضعت للباس. کہ حیت کو وضع کیا گیا باس کے لیے. والمادۃ وضعت لصرف الطبیعت. اور مادہ امر کو فقط اور فقط طلب فعل کے لیے وضع کیا ہے. سمجھ آئیے. فلیس ہناک ما یدل علی واحد منہما. کون سی چیز ہے وہاں پر؟ کہتا ہے نہیں ہے وہ چیز کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے. استدل القائل بالفور. جو قائل ہے کہ امر فوریت پہ دلالت کرتا ہے وہ دلیل لایا ہے بآیتین، دو آیتوں کے ذریعے سے. الاول قوله سبحانہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جلدی کرو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جنت کی طرف جلدی کرو. عرضها، وہ جنت کے جس کا عرض کیا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے. اب وجہ الاستدلال اس آیت کے ذریعے سے کیسے دلیل بیان کی ہے؟ کہتے ہیں ان المغفرۃ فعل للہ تعالی. یہ مغفرت خداوند متعال کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. اور حکم دے رہا ہے کہ مغفرت کی طرف جلدی کرو. فلا معنی، اس مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا. لمسارعۃ العبد الیہا، کہ بندہ مغفرت کی طرف جلدی کرے. کیا پھر مراد کیا ہے؟ فیکون المراد هو المسارعۃ الی اسباب المغفرت. مراد خدا کی یہ ہے کہ اسباب مغفرت کی طرف. ومنها، ان اسباب مغفرات فعل معمور بہ. سمجھ آئیے؟ پھر معمور بہ کا فعل بھی. معمور بہ یعنی امر جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے آقا جی، اس کو فوراً انجام دے. یلاحظ علیہ، اس پر ملاحظہ کیا جائے گا، یعنی اعتراض وارد ہوتا ہے. بأن اسباب المغفرت لا تنحصر بالواجبات، کہ اسباب مغفرت منحصر نہیں ہے واجبات میں. اذ المستحبات ایضا من اسبابها، اس لیے کہ مستحبات بھی اسباب مغفرت میں سے ہیں. وعندئذ لا يمكن ان تكون المسارعة واجبة. بس اس وقت کہ جب مستحبات بھی اسباب مغفرت میں سے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ جلدی جو ہے المسارعت جلدی واجب ہو مع کون اصل العمل مستحبا. پھر کوئی معنی نہیں بنتا کہ اصل عمل مستحب ہے اور اس کو جلدی کرنا جو ہے وہ واجب ہو. الثانی، یعنی دوسری آیت، فلو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا آقا جی. لیکن اللہ نے کئی امتیں قرار دیں. لیبلوکم فیما اتاکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ابتلاء میں مبتلا کرے.
اس شے میں، اس شے کے امتحان میں کہ جو تمہیں عطا کیے. فاستبقوا الخیرات، پس تم جلدی کرو خیرات کی طرف. فظاہر الآیت وجوب الاستباق نحو الخیر، کہتے ہیں آیت کا ظہور اس میں ہے کہ یہ سبقت لینا، خیر کی طرف سبقت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. والاتیان بالفرائض الذی هو من اوضح مصادیقہ، کہتے ہیں فرائض کو انجام دینا وہ چیز ہے کہ جو اس سبقت کے مصادیق میں سے واضح مصداق ہے. سمجھ آئیے آقا جی کہ فوری طور پر اس کو انجام دیا جائے. یلاحظ علیہ، اس دلیل پر ملاحظہ فرمائیے، ان مفاد الآیت بعث العبد نحو العمل، آیت کا مفاد یعنی جس کے لیے آیت لے آیا ہے خداوند متعال اور جس کو پہنچانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بعث العباد نحو العمل بالخیر، بندوں کو عمل خیر کی طرف کیا کرنا ہے؟ ابھارنا ہے. بِأَن يَسْتَوْبَقَ كُلٌّ عَلَى الْآخِرِ، تاکہ ہر ایک دوسرے پر کیا کرے؟ سبقت کرے. مثل قولہ سبحانہ، جس طرح کہ اللہ نے اس قول میں جو ہے یہی جو ہے بیان کے سبقت کا معنی، یعنی سبقت کا معنی اسی معنی میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. استبقو جو اس آیت میں استعمال ہوئے، استبق الباب، ان دونوں نے باب کی طرف سبقت کی. ولا صلۃ للآیت، کہتے کوئی دلیل نہیں ہے. صلہ کا معنی دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے. للآیت، اس آیت میں بوجوب مبادرت کل مکلف الی ما وجب علیہ، کوئی دلیل نہیں ہے اس آیت میں کہ جو دلالت کرے کہ ہر مکلف کی ما وجب علیہ کی طرف مبادرت اور بڑھنا واجب ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَظَنَّةِ السَّبْقِ، اگرچہ وہ کیا نام ہے سبقت کے مقامات میں سے نہ بھی ہو، پھر بھی کیا ہے؟ آپ کہیں کہ ہر مکلف کا جو ہے واجب کی طرف بڑھنا، سبقت کرنا واجب ہے. کہتے ہیں کوئی دلیل اس آیت میں نہیں ہے. سمجھ آئیے شاہ جی ہیں؟ وصلی اللہ علی رسول اللہ.